میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ میں روزگار کی خاطر 5 سال پہلے دبئی چلا گیا تھا۔ جاتے وقت شروع میں روزانہ اپنی بیوی سے بات کرتا رہا، مگر پھر کام کی مصروفیات بڑھتی گئیں اور ہماری باتیں کم ہوتی گئیں۔ ایک دن میں نے بغیر کسی کو بتائے اچانک پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا تاکہ سب کو سرپرائز دوں۔ گھر پہنچا تو دروازہ میری بیوی نے کھولا، مگر وہ مجھے دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے گھبرا گئی۔ مجھے لگا شاید میری غیر موجودگی میں کچھ غلط ہو چکا ہے۔ پھر اچانک گھر کے ایک کمرے سے کسی مرد کی آواز آ رہی تھی۔ غصے میں میرا خون کھولنے لگا، مگر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، کیونکہ وہاں زندگی میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتے ہیں۔ میری شادی کا وہ پہلا دن اور وہ پہلی رات بھی میرے دل و دماغ میں آج تک بالکل تازہ ہے، جیسے یہ کل ہی کی بات ہو، جب میں زندگی میں پہلی بار اتنے خوبصورت، اتنے رنگین اور اتنے دل نشین خواب دیکھ رہا تھا۔ میری نئی نئی شادی نہایت سلجھی ہوئی، شرمیلی، معصوم اور سادگی پسند لڑکی تھی۔ جب وہ لال جوڑے میں سج کر پہلی بار میرے سامنے آ کر بیٹھی تو مجھے ایسا لگا جیسے کائنات کی تمام خوشیاں اور تمام رونقیں میرے چھوٹے سے دامن میں سمٹ گئی ہوں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی حیا اور ایک دل فریب سی سرخی چمک رہی تھی جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ ہم دونوں نے اس رات اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان کے چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھتے ہوئے اپنے مستقبل کے بہت سارے حسین منصوبے بنائے تھے۔ سائمہ نے بہت دھیرے سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے کہا تھا کہ اسے زندگی میں کسی بڑی گاڑی، کسی بڑے بنگلے یا بہت سارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے بس میرا مخلص ساتھ چاہیے، اور وہ ایک چھوٹے سے کچے مکان میں بھی میرے ساتھ بھوکے پیٹ ہنسی خوشی اپنی پوری زندگی گزار لے گی۔ میں نے بھی اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر یہ پکا وعدہ کیا تھا کہ میں اسے دنیا کا ہر سکھ دوں گا، اس کی ہر خواہش پوری کروں گا اور اس کی معصوم آنکھوں میں کبھی ایک آنسو بھی نہیں آنے دوں گا۔ وعدہ کیا تھا کہ میں اسے دنیا کا ہر سکھ دوں گا، اس کی ہر خواہش پوری کروں گا اور اس کی معصوم آنکھوں میں کبھی ایک آنسو بھی نہیں آنے دوں گا۔ شادی کا وہ پہلا ہفتہ محبت کے ایک حسین ترین اور جادوئی خواب کی طرح گزر گیا، جہاں ہر صبح ایک نئی امید لے کر آتی تھی اور ہر شام ایک نیا سکون اور نئی خوشی لے کر ڈھلتی تھی۔ ہم دونوں شام کے وقت محلے کی چھوٹی سی مارکیٹ میں پیدل گھومنے جاتے تھے اور راستے میں آنے والی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر ہنستے مسکراتے ہوئے باتیں کرتے تھے۔ سائمہ کو کلفی اور آئس کریم بہت پسند تھی، اور جب بھی میں اسے آئس کریم دلا کر لاتا تھا وہ ایک چھوٹی سی معصوم بچی کی طرح خوش ہو کر اچھلنے لگتی تھی۔ اس کی وہ کھلکھلاتی ہوئی ہنسی میرے دل کو ایک عجیب سا سرور اور اطمینان بخشتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہوں، اور ہماری یہ چھوٹی سی ہنسی کھیلتی دنیا ہمیشہ اسی طرح آباد رہے گی، اور وقت کا کوئی طوفان ہمیں کبھی جدا نہیں کر پائے گا۔ لیکن انسان اپنی زندگی کے بارے میں جو کچھ سوچتا ہے وقت کھل جاتا ہے۔ ہماری شادی کو ابھی مشکل سے 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت اچانک ایک رات بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ انہیں دل کا شدید دورہ پڑا تھا اور ان کی حالت اتنی نازک تھی کہ ہمیں انہیں بچانے کے لیے فوراً شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے ہسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ ہسپتال کے روزانہ کے اخراجات اتنے زیادہ تھے کہ ہماری زندگی بھر کی جمع پونجی اور گھر میں موجود تمام نقد رقم چند ہی دنوں میں پانی کی طرح ختم ہو گئی۔ والد صاحب کی جان تو اللہ کے کرم سے بچ گئی، لیکن ان کی اس بیماری نے ہمارے سر پر لاکھوں روپے کا ایسا بھاری قرضہ چڑھا دیا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ محلے کے سود خوروں اور رشتہ داروں نے روز ہمارے گھر کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ وہ صبح اور شام ہمارے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے اور اونچی آواز میں اپنی رقم کا تقاضا کرتے، جس سے پورے محلے میں ہماری بدنامی ہو رہی تھی۔ والد صاحب اپنی اس بیماری کی وجہ سے مستقل طور پر بستر سے لگ چکے تھے اور اب وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ گھر میں کمانے والا اور سب کی ذمہ داریاں دستیاب تھیں۔ ان کی تنخواہ اتنی کم تھی کہ اس سے صرف گھر کا راشن اور والد صاحب کی مہنگی دوائیاں ہی بمشکل آ سکتی تھیں۔ قرضہ اتارنا تو بہت دور کی بات تھی۔ میں روز رات کو جب اپنے کمرے میں جاتا تھا تو سائمہ کے اس معصوم اور مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اندر ہی اندر خون کے آنسو روتا تھا کہ میں اسے وہ خوشیاں نہیں دے پا رہا تھا جس کے میں نے اس سے وعدے کیے تھے۔ وہ اکثر کچن میں اکیلی بیٹھ کر چوری چھپے آنسو بہاتی تھی تاکہ مجھے دیکھ کر مزید پریشان نہ کر سکے، لیکن مجھے اس کے چہرے کی وہ گہری اداسی اور اندرونی تکلیف صاف نظر آتی تھی۔ ایک دن جب پانی سر سے گزر گیا اور قرض داروں نے ہمارے گھر کو نیلام کرنے کی کھلم کھلا دھمکی دے دی تو میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ انتہائی کٹھن فیصلہ کیا کہ مجھے روزگار کی خاطر پردیس جانا ہی پڑے گا، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ میرے ایک قریبی دوست نے دبئی میں ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی میں میرے لیے ایک ویزے کا انتظام کر دیا تھا
جب میں نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائی تو پورے گھر میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سائمہ نے جیسے کا انتظام کر دیا تھا۔ جب میں نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائی تو پورے گھر میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سائمہ نے جیسے ہی یہ سنا وہ نڈھال ہو کر زمین پر بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر گر گیا۔ وہ روتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے التجا کرنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے اس طرح اکیلا چھوڑ کر اتنی دور مت جائیں۔ ہم دن میں صرف ایک وقت کی روکھی سوکھی روٹی کھا کر گزارا کر لیں گے، ہم دونوں بھوکے پیٹ سو جائیں گے، لیکن میں آپ کے بغیر ایک پل بھی نہیں جی سکتی۔ آپ یہیں اپنے شہر میں رہ کر کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کر لیں، میں ہر حال میں آپ کا ساتھ دوں گی، لیکن مجھے پردیس کی اس بھیانک تنہائی کے حوالے مت کریں۔ اس کی ایک ایک بات میرے دل کو چاقو کی طرح چیر رہی تھی، لیکن میرے سامنے میرے بوڑھے اور بیمار باپ کا لاچار چہرہ تھا اور سر پر چڑھتا ہوا لاکھوں کا قرضہ تھا۔ مجھے اپنے تمام جذبات اور اپنی محبت کو اپنے ہی ہاتھوں سے مارنا پڑا، اور میں نے سائمہ کو رات بھر روتے ہوئے سمجھایا کہ یہ سب ہمارے ہی بہتر مستقبل کے لیے ہے، میں وہاں جا کر دن رات محنت کروں گا، اور بہت جلد وہ دن ہماری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل اور تکلیف دہ دن ثابت ہوا جس نے ہم دونوں کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ میری ماں بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں پردیس جاؤں، لیکن میری دونوں بہنوں کی شادیاں بھی تو میرے سر پر تھیں، اس لیے مجھے پردیس جانے کا فیصلہ کرنا ہی پڑا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے سائمہ کو سمجھایا تھا کہ یہ جدائی بس وقتی ہے اور پھر میں ہمیشہ کے لیے واپس آ جاؤں گا اور اس کی ساری مشکلوں اور تکلیفوں کو دور کر دوں گا، پھر ہماری ایک خوبصورت زندگی ہوگی، ہمارا ایک اچھا گھر ہوگا۔ لیکن سائمہ کا یہی کہنا تھا کہ اسے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، وہ بس میرا ساتھ چاہتی تھی، لیکن پھر گھریلو حالات کی وجہ سے بالآخر وہ بھی تھک ہار کر راضی ہو ہی گئی۔ ایئرپورٹ جانے والی اس اداس صبح کا منظر میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس آخری رات ہم دونوں میں سے کوئی بھی ایک پل کے لیے بھی نہیں سویا تھا۔ سائمہ پوری رات روتے ہوئے میرے کپڑے تہہ کر کے رکھتی رہی اور اس کے مسلسل گرتے ہوئے آنسو میرے کپڑوں پر پڑ کر انہیں بھگو رہے تھے۔ وہ بار بار میری ایک ایک چیز کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھتی تھی جیسے شکلیں تلاش کر رہی ہو۔ جب صبح کی پہلی کرن پھوٹی تو میری ٹیکسی گھر کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی اور اس کا ہارن سن کر سائمہ کا دل جیسے ڈوب گیا۔ والد صاحب نے روتے ہوئے اپنی کمزور ہاتھوں سے مجھے گلے سے لگایا اور امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کانپتی ہوئی آواز میں دعائیں دی۔ سائمہ کمرے کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی بری طرح سے رو رہی تھی، اس کا پورا جسم تیز ہچکیوں سے کانپ رہا تھا۔ میں جب اس کے پاس الوداع کہنے کے لیے گیا تو اس نے اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا اور اس کے گرم آنسو میرے کرتے کو مسلسل بھگوتے رہے۔ اس نے مجھ سے روتے ہوئے کہا کہ پردیس کے اس انجان شہر میں جا کر مجھے کبھی بھول مت جانا، روز مجھے فون کرنا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، کیونکہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو کا سائمہ سے چھپانے کے لیے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں اس وقت تھوڑا سا بھی کمزور پڑ گیا تو میں کبھی اس جہاز میں نہیں بیٹھ پاؤں گا۔ میں نے بہت مشکل سے سائمہ کا کانپتا ہوا ہاتھ چھوڑا اور اپنا بھاری بیگ اٹھا کر تیز قدموں سے باہر کھڑی ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر سائمہ کا وہ روتا ہوا معصوم چہرہ دیکھ لیا تو میرے قدم وہیں پتھر کے بن جائیں گے۔ ٹیکسی چل پڑی اور میں کھڑکی سے اپنے گھر کی دیواروں کو خود سے دور جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر جب میں لاؤنج میں بیٹھا تو مجھے اپنے ارد گرد موجود ہر انسان اور ہر چیز بالکل اجنبی اور پرائی لگ رہی تھی۔ جہاز جب فضا میں بلند ہوا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل اور میری روح پاکستان کی اس مٹی میں ہی چھوٹ گئے ہیں اور صرف میرا ایک بے جان مٹی کا جسم اڑ کر دبئی کی طرف جا رہا ہے۔ پردیس کا یہ سفر میری زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں سے واپسی کا راستہ بہت طویل اور دردناک تھا۔ کہنے کو تو پردیسی کی زندگی سب کو ہی بہت رنگین اور آسائشوں بھری نظر آتی ہے، لیکن پردیسی اصل میں کیسی زندگی گزارتا ہے یہ صرف وہی جانتا ہے جس نے پردیس کا دکھ اور تنہائی جھیلی ہو۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ دبئی پہنچ کر زندگی کا ایک ایسا ہولناک اور کٹھن باب شروع ہوا جس کا میں نے اپنی زندگی میں کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ مجھے یہاں لیبر کیمپ میں ایک ایسے چھوٹے سے کمرے میں جگہ ملی جہاں پہلے ہی 12 سے 14 مزدور رہ رہے تھے۔ اس کمرے میں نہ تو کوئی سکون تھا اور نہ ہی کوئی پرائیویسی تھی، ہر طرف ہر وقت آدمیوں کا ہجوم رہتا تھا اور ایک عجیب سی گھٹن اور حبس کا ماحول تھا۔ اگلے ہی دن مجھے کام پر واپس بھیج دیا گیا۔ دبئی کی وہ تپتی ہوئی تندوری جیسی تیز دھوپ جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سے بھی اوپر چلا جاتا تھا، وہاں مجھے لوہے کی بھاری سلاخیں اٹھانی پڑتی تھی
اور سیمنٹ کی بھاری بوریاں اپنی پیٹھ پر لاد کر اونچی بننے والی عمارتوں کی چھتوں پر چڑھانا پڑتا تھا۔ شروع کے چند دنوں میں ہی میرے نرم ہاتھوں میں بڑے بڑے خون کے چھالے پڑ گئے اور پاؤں کی جلد اس تپتی ہوئی ریت اور سیمنٹ کی وجہ سے بری طرح جلس گئی۔ شام کو جب میں تھکا ہارا نڈھال ہو کر کیمپ واپس لوٹتا تھا تو میرے جسم کا ایک ایک جوڑ درد کی شدت سے چیخ رہا ہوتا تھا، لیکن اس شدید جسمانی تکالیف سے ہزار گنا زیادہ تکلیف دہ وہ ذہنی تنہائی اور اپنوں سے دوری تھی جو مجھے اندر ہی اندر ایک دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ رات کو جب سب مزدور تھکن کی وجہ سے گہری نیند سو جاتے تھے اور کمرے میں صرف ان کے خراٹوں کی آوازیں گونجتی تھیں، تو میں چوری چھپے اپنے بستر پر لیٹ کر تکیے کے نیچے سے سائمہ کی وہ پرانی تصویر نکالتا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر گھنٹوں خاموشی سے روتا رہتا تھا۔ مجھے یاد آتا تھا کہ پاکستان میں جب مجھے کبھی ہلکا سا سر درد بھی ہوتا تھا تو سائمہ کتنی زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ پوری رات جاگ کر میرے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتی تھی، اور یہاں پردیس میں اتنے تیز بخار اور جسمانی ٹوٹ پھوٹ کے باوجود مجھے صبح اندھیرے ہی اٹھ کر کام پر جانے کے لیے مجبور ہونا پڑتا تھا، کیونکہ یہاں کام نہ کرنے کا مطلب تھا نوکری سے ہاتھ دھونا۔ پردیس کی یہ بے رحم زندگی انسان کو ایک چلتی پھرتی مشین بنا دیتی ہے جہاں نہ ہوتا ہے تاکہ مہینے کے آخر میں پیسے گھر بھیجے جا سکے اور قرض کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ ان تمام تر سخت ترین حالات اور تکالیف کے باوجود میری زندگی کی سب سے بڑی راحت اور جینے کا واحد سہارا سائمہ کا فون تھا۔ شروع کے 1-2 سالوں میں میں روزانہ کام سے واپس آ کر سب سے پہلے سائمہ کو فون کرتا تھا۔ اس زمانے میں موبائل اور انٹرنیٹ اتنا عام نہیں تھا، اس لیے مجھے اپنی کمائی سے مہنگے کارڈ خرید کر پبلک بوتھ پر ایک طویل لائن میں لگنا پڑتا تھا۔ میں تپتی ہوئی شام کو سارا دن کام کرنے کے بعد بھی ایک ایک گھنٹہ اس لائن میں کھڑا رہتا تھا تاکہ صرف چند منٹ کے لیے سائمہ کی آواز سن سکوں۔ جیسے ہی فون کی گھنٹی بجتی اور دوسری طرف سے سائمہ کی وہ لرزتی ہوئی اور پیاری سی آواز آتی السلام علیکم، تو میری دن بھر کی ساری تھکن اور سارا درد ایک سیکنڈ میں غائب ہو جاتا تھا۔ ہم دونوں فون پر گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ وہ مجھے گھر کی ایک ایک چھوٹی بڑی بات بتاتی تھی کہ آج اس نے کچن میں کیا پکایا، امی کی صحت کیسی ہے، والد صاحب اب کتنا، میری بہنوں کی پڑھائی وغیرہ کے بارے میں، اور محلے پڑوس میں کیا ہوا۔ وہ اکثر مجھ سے بہت پیار سے پوچھتی تھی کہ آپ نے وقت پر کھانا کھایا یا نہیں، آپ وہاں کیا کام کرتے ہیں، اور میں ہمیشہ اس سے ایک بہت بڑا جھوٹ بولتا تھا۔ میں اسے کہتا تھا کہ میں یہاں ایک بہت بڑی کمپنی میں ایک اچھے افسر کی طرح مینیجر ہوں اور ایک خوبصورت ایئر کنڈیشن کمرے میں کرسی پر بیٹھ کر صرف لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہوں، مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میں یہ جھوٹ سائمہ سے صرف اس لیے بولتا تھا کیونکہ میں یہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کر میری اس سخت مزدوری، پاؤں کے چھالوں اور تپتی دھوپ کی تکلیف پر اپنے آنسو بہائے۔ سائمہ فون پر اکثر میری باتیں سن کر رو پڑتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے آپ کی بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ رات کو جب ہمارے شہر میں تیز ہوا چلتی ہے یا تیز بارش ہوتی ہے تو مجھے اکیلے کمرے میں بہت ڈر لگتا ہے، آپ کب ہمیشہ کے لیے واپس آئیں گے؟ اس کے یہ معصومانہ سوالات میرے دل میں کسی تیز خنجر کی طرح چبھتے تھے۔ میں اسے جھوٹا دلاسا دیتا تھا کہ بس تھوڑا سا قرضہ اور باقی ہے، وہ اتر جائے تو میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا۔ سائمہ اکثر کہتی تھی کہ مجھے اب نئے کپڑے، اچھے کھانے یا کوئی زیورات نہیں چاہیے، آپ بس لوٹ آئیں، لیکن میری مجبوریاں اور سر پر چڑھا ہوا قرض کا بوجھ مجھے وہاں باندھے ہوئے تھا۔ پوزیشن یہ تھی کہ میں جو پیسے ہر مہینے گھر بھیج رہا تھا اس سے گھر کا قرضہ آہستہ آہستہ اتر رہا تھا اور والد صاحب کا علاج بھی بہت اچھے طریقے سے ہو رہا تھا۔ گھر کے حالات مالی طور پر سدھر رہے تھے، لیکن میری اپنی زندگی کا سارا سکون اور میری جوانی پردیس کی ان تپتی سڑکوں پر تباہ ہو چکی تھی۔ جب پردیس میں میرا تیسرا سال شروع ہوا تو حالات مزید کٹھن اور پیچیدہ ہو گئے۔ کمپنی کو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا جس کی وجہ سے انہوں نے تمام مزدوروں کے لیے اوور ٹائم لگانا بالکل لازمی کر دیا، کیونکہ کام کا بوجھ حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اب مجھے صبح 7 بجے سے لے کر رات کے 9 بجے تک مسلسل سائٹ پر رہ کر کام کرنا پڑتا تھا۔ اس شدید مصروفیت اور تھکن کی وجہ سے اب مجھے سائمہ کو فون کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ جب میں رات کو دیر سے کیمپ پہنچتا تو پبلک بوتھ بند ہو چکے ہوتے تھے، یا پھر میرے جسم میں اتنی ہمت ہی نہیں بچتی تھی کہ میں 1 منٹ کے لیے بھی لائن میں کھڑا ہو سکوں۔ آہستہ آہستہ ہمارا وہ روزانہ کا پیارا رابطہ ہفتے میں 1 بار اور پھر مہینے میں صرف چند منٹ تک محدود ہو گیا۔ جب بھی کئی دنوں بعد سائمہ کا فون آتا تو اس کے لہجے میں اب وہ پہلے جیسے چٹپٹاہٹ، وہ لاڈ اور وہ محبت نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی خاموشی اور ایک بہت گہری اداسی جھلکنے لگتی تھی۔
وہ اب مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھتی تھی کہ آپ کب واپس آئیں گے، وہ بس میری مجبوریاں سنتی اور جی اچھا کہہ کر بہت جلد فون بند کر دیتی۔ مجھے اس وقت لگتا تھا کہ شاید وہ بھی اس طویل دوری کی عادی ہو چکی ہے اور گھر کی خاندانی ذمہ داریوں میں مصروف ہو گئی ہے، لیکن میں کتنا بڑا بے وقوف تھا جو اس کی اس گہری خاموشی کے پیچھے چھپے ہوئے کسی بہت بڑے طوفان کو بالکل نہیں سمجھ سکا۔ میں نے سوچا کہ گھر میں پیسے وقت پر جا رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہی ہوگا۔ میں نے اپنے کام کی رفتار اور بڑھا دی تاکہ مزید رقم جمع کر سکوں، لیکن اندر سے میں سائمہ کی یاد پہ ہر پل تڑپتا رہتا تھا۔ عید کے مبارک دنوں میں جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو فون کر کے خوشیاں منا رہے ہوتے تھے، میں اپنے بستر پر چادر سے منہ چھپا کر اکیلا روتا تھا۔ مجھے یاد آتا تھا کہ کیسے سائمہ عید کی صبح میرے لیے اپنے ہاتھوں سے شیریں قورمہ بناتی تھی اور میرے لیے کپڑے استری کر کے نکال کر رکھتی تھی۔ یہاں عید کے دن بھی ہمیں کیمپ کی دال روٹی کھانی پڑتی تھی اور کوئی ایک انسان بھی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ تمہیں عید مبارک ہو۔ پردیس کی اس ہولناک تنہائی نے مجھے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ میرے بالوں میں سفیدی اتر آئی تھی اور چہرے پر وقت کی لکیریں بہت گہری ہو گئی تھیں، لیکن میرے دل میں صرف ایک ہی تڑپ اور ایک ہی امید تھی کہ کسی طرح یہ 5 سال پورے ہوں اور میں اپنی سائمہ کے پاس واپس جا کر اس کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاؤں۔ یہی وہ واحد تڑپ تھی جس نے مجھے ان 5 سالوں میں اس جہنم جیسی زندگی میں زندہ رکھا، ورنہ دبئی کی ان تپتی سڑکوں پر تو انسان جیسی زندگی میں زندہ رکھا، ورنہ دبئی کی ان تپتی سڑکوں پر تو انسان کی روح کب کی مر جاتی ہے اور صرف ایک چلتا پھرتا ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے۔ پردیس کا چوتھا اور 5واں سال تو جیسے میری زندگی کا وہ تاریک ترین دور تھا جہاں دن اور رات کا فرق ہی ختم ہو چکا تھا۔ ہر روز صبح وہی لوہے کی سلاخیں، وہی بھاری سیمنٹ کی بوریاں اور وہی تپتی ہوئی دھوپ جو انسان کی چمڑی تک کو جھلسا دیتی ہے۔ سائمہ کا اب مہینے میں کبھی کبھار ہی فون آتا تھا اور اس کا لہجہ اب اس قدر سرد اور اجنبی ہو چکا تھا کہ مجھے خوف آنے لگا تھا۔ میں اکثر رات کو بستر پر لیٹ کر سوچتا تھا کہ کیا سائمہ مجھ سے تنگ آ چکی ہے، کیا وہ میری اس طویل جدائی کو اب مزید برداشت نہیں کر پا رہی ہے۔ میرے دل میں کئی طرح کے وسوسے اور وہم جنم لینے لگے تھے، لیکن میں اپنے کام کی مجبوریوں میں اس طرح جکڑا ہوا تھا کہ چاہ کر بھی پاکستان واپس نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اگر میں ادھورے کام میں واپس چلا جاتا تو کمپنی میرا پاسپورٹ اور میری بچی ہوئی تنخواہ ضبط کر لیتی اور میں اپنے خاندان کو دوبارہ اسی قرض کے دلدل کہ یا اللہ سائمہ کو صبر دینا اور میرے اس رشتے کو بچا کر رکھنا، کیونکہ اس پردیس میں میرے پاس سائمہ کی یادوں کے علاوہ جینے کا اور کوئی دوسرا سہارا نہیں تھا۔ جب 5واں سال ختم ہونے کے قریب آیا اور میری کمپنی کا کانٹریکٹ پورا ہو گیا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی بہت بڑی قید سے رہا ہو رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے 5 خوبصورت سال اس پردیس کی مٹی میں دفن کر دیے تھے، لیکن اب میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں پاکستان واپس جا کر اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتا تھا اور سائمہ کو وہ تمام خوشیاں دے سکتا تھا جن کا میں نے شادی کی پہلی رات اس سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے اپنے مینیجر سے مل کر اپنا فائنل حساب کروایا، اپنا پرانا سفری بیگ نکالا اور اس میں سائمہ کے لیے خریدے ہوئے چند سستے تحائف اور کپڑے بڑی محبت سے رکھے۔ میں نے گھر میں کسی کو بھی اپنے آنے کی خبر نہیں دی کیونکہ میں سائمہ کی آنکھوں میں وہ اچانک آنے والی خوشی کی چمک دیکھنا چاہتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب میں اچانک اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوں گا تو وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گی اور پچھلے 5 سالوں کا سارا گلہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوں گا تو وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گی اور پچھلے 5 سالوں کا سارا گلہ شکوہ اور سارا درد ایک سیکنڈ میں بھول کر میرے سینے سے لگ جائے گی۔ یہی سب حسین اور خوبصورت باتیں سوچتے ہوئے میں نے دبئی ایئرپورٹ کی طرف قدم بڑھائے اور جہاز میں بیٹھ کر اپنے وطن کی طرف پرواز شروع کر دی، جو میری زندگی کا سب سے یادگار سفر تھا۔ جہاز جب پاکستان کی زمین پر اترا تو مجھے ایسا لگا جیسے میری روح جو 5 سال سے دبئی کی تپتی دھوپ میں پیاس سی بھٹک رہی تھی، اچانک اسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ ایئرپورٹ کی ٹھنڈی ہوا جب میرے چہرے سے ٹکرائی تو 5 سال کی تھکن اور راتوں کی بے خوابی ایک پل میں غائب ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اپنا بھاری بیگ اٹھایا اور کسٹم کے طویل مراحل سے گزر کر ایئرپورٹ سے باہر نکل آیا۔ باہر کا ماحول مانوس تھا، وہی شور، وہی چہل پہل اور وہی اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو جس کے لیے میں 5 برسوں سے تڑپ رہا تھا۔ میں نے ایئرپورٹ کی باہر کھڑی ٹیکسیوں میں سے ایک پرانے ٹیکسی والے کو روکا اور اسے اپنے ٹیکسی والا ایک بزرگ آدمی تھا جو بہت محبت سے مسکرایا اور اس نے میرا بیگ گاڑی کی ڈگی میں رکھ دیا۔ ٹیکسی جب ایئرپورٹ سے نکل کر شہر کی سڑکوں پر دوڑنے لگی تو میرا دل خوشی سے ناچ رہا تھا۔
میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مسلسل سائمہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جب میں اچانک بغیر بتائے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوں گا تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ وہ یقیناً حیران رہ جائے گی اور شاید خوشی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ راستے میں جب ہم شہر کے مرکزی بازار کے پاس سے گزر رہے تھے تو مجھے اچانک یاد آیا کہ سائمہ کو گلاب کے سرخ پھول بہت پسند تھے۔ وہ اکثر شادی کے شروع کے دنوں میں مجھ سے کہتی تھی کہ جب بھی آپ شام کو گھر آئیں تو میرے لیے گلاب کا پھول ضرور لایا کریں۔ میں نے ٹیکسی والے سے کہا کہ بابا جی گاڑی کو ذرا 1 منٹ کے لیے سڑک کے کنارے روک دیں۔ بابا جی نے گاڑی روکی تو میں اتر کر سامنے موجود پھولوں کی ایک دکان پر گیا۔ وہاں تازہ سرخ گلاب مہک رہے تھے۔ میں نے دکاندار سے کہا کہ مجھے گلاب کے خوبصورت پھولوں کا ایک بڑا سا گلدستہ بنا دو۔ دکاندار نے بہت نفاست سے سرخ گلابوں کو اکٹھا کیا اور ان کے گرد ایک چمکدار کاغذ لپیٹ کر ایک شاندار گلدستہ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ پھولوں کی وہ خوشبو مجھے سائمہ کی یاد دلا رہی تھی۔ اس کے بعد میری نظر برابر میں موجود ایک بڑی بیکری پر پڑی جہاں شیشے کے کاؤنٹر میں مختلف قسم کے امپورٹڈ چاکلیٹس رکھی ہوئی تھیں۔ سائمہ کو چاکلیٹ بھی بہت پسند تھی۔ جب بھی وہ اداس ہوتی تھی میں اسے چاکلیٹ لا کر دیتا تھا اور وہ سب کچھ بھول کر مسکرانے لگتی تھی۔ میں نے بیکری کے اندر جا کر سائمہ کی پسندیدہ چاکلیٹ کا ایک بڑا ڈبہ خریدا۔ اب میرے ایک ہاتھ میں سرخ گلابوں کا گلدستہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں چاکلیٹ کا ڈبہ تھا۔ میں دوبارہ ٹیکسی میں آ کر بیٹھ گیا اور بابا جی سے کہا کہ اب گاڑی ذرا تیز چلائیں کیونکہ مجھ سے اب ایک ایک پل کا انتظار بھاری ہو رہا ہے۔ ٹیکسی جیسے جیسے میرے محلے کے قریب پہنچ رہی تھی میرے دل کی دھڑکنیں اتنی ہی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ محلے کی وہی پرانی گلیاں، وہی کچے مکانات اور وہی بچے جو گلیوں میں کھیل رہے تھے، سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا، کچھ بدل دیا تھا۔ ٹیکسی آخرکار میرے گھر کے سامنے آ کر رک گئی۔ میں نے ٹیکسی والے بابا جی کو کرایہ دیا اور اپنا بھاری بیگ گاڑی سے باہر نکالا۔ بابا جی نے مجھے دعائیں دی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ اب میں اپنے گھر کے پرانے لوہے کے دروازے کے سامنے اکیلا کھڑا تھا۔ میرے ایک ہاتھ میں بیگ تھا اور دوسرے ہاتھ میں سائمہ کے لیے خریدے ہوئے پھول اور چاکلیٹس تھی۔ میرا دل اس وقت اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز گلی میں کھڑے کسی بھی انسان کو صاف سنائی دے رہی ہوگی۔ میں نے چند سیکنڈز کے لیے گہرا سانس لیا، اپنے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ سجائی اور بہت دھیمے سے دروازے کی کنڈی بجائی۔ اندر بالکل خاموشی تھی، کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے دوبارہ تھوڑا زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند سیکنڈز بعد اندر سے قدموں کی آواز آئی جو بہت بے چینی اور جلدی میں لگ رہی تھی۔ دروازے کا لاک کھلا اور جیسے ہی کوارڈ پیچھے ہوئے سائمہ سامنے کھڑی تھی۔ اس نے روزمرہ کا سادہ سوتی سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے بال تھوڑے بکھرے ہوئے تھے۔ سائمہ نے جیسے ہی دروازے کی اوٹ سے سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے بال تھوڑے بکھرے ہوئے تھے۔ سائمہ نے جیسے ہی دروازے کی اوٹ سے باہر جھانکا اور مجھے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ ایک سیکنڈ میں بالکل اڑ گیا۔ میں نے جس خوشی، جس چمک اور جس مسکراہٹ کی امید پچھلے 5 سالوں سے دبئی کے لیبر کیمپ میں بیٹھ کر کی تھی، اس کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ سائمہ مجھے دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے یا میرے گلے لگنے کی بجائے بری طرح گھبرا گئی۔ اس کی آنکھیں خوف اور ڈر سے پھیل گئیں اور اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ سکتے کی حالت میں مجھے دیکھنے لگی، جیسے اس کے سامنے کسی زندہ انسان کو نہیں بلکہ کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے پھول اور چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائے اور کہا، سائمہ دیکھو میں واپس آ گیا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ لیکن اس نے پھولوں کی طرف دیکھا تک نہیں، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ دروازے کے بیچ میں اس طرح کھڑی ہو گئی جیسے وہ اپنا پورا جسم لگا کر اندر کا کوئی راز چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ گلی میں بالکل سناٹا تھا اور سائمہ کی یہ شدید بے چینی اور خوف میرے دل میں ایک عجیب سا وہم پیدا کر رہا تھا۔ بات ہے تم مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوئی؟ اور گھر میں باقی سب کہاں ہیں؟ امی ابو نظر نہیں آ رہے؟ سائمہ نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری اور بہت لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی، وہ امی ابو تو رشتہ داروں کی طرف گئے ہوئے ہیں، گھر میں اس وقت کوئی نہیں ہے۔ سائمہ کی آواز میں ایک عجیب سا لرزہ تھا جو صاف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور اندر داخل ہونے کے لیے قدم بڑھایا تو سائمہ نے یکدم میرا راستہ روکنے کی کوشش کی اور بہت جلدی سے بولی، آپ اندر کمرے میں مت جائیں، کچن میں اور کمروں میں صفائی نہیں ہوئی، ہر طرف سامان بکھرا ہوا ہے۔ آپ ایسا کریں، آپ باہر والی بیٹھک میں بیٹھیں، میں وہاں صفائی کر دیتی ہوں، آپ وہاں آرام کریں۔ میں سائمہ کی یہ بات سن کر بالکل دنگ رہ گیا۔ میں اپنے ہی گھر میں 5 سال بعد واپس آیا تھا، جہاں میرا اپنا کمرہ تھا، میری اپنی یادیں تھیں، لیکن میری اپنی بیوی مجھے اندرونی کمروں میں لے جانے کے بجائے باہر کی بیٹھک کی طرف دھکیل رہی تھی۔ بیٹھک ہمارے گھر کا وہ حصہ تھا
جہاں صرف باہر سے آنے والے اجنبی مہمانوں یا محلوں کے لوگوں کو بٹھایا جاتا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنے ہی گھر میں ایک مہمان بن چکا ہوں اور سائمہ مجھے اپنے ہی کچن یا بیڈ روم میں جانے کی اجازت نہیں دے رہی۔ میں نے حیرت اور تھوڑے غصے سے سائمہ کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں التجا اور خوف کی ایک ایسی جھلک تھی کہ میں نے خود کو ضبط کیا اور سائمہ کی بات مان کر باہر کی بیٹھک کی طرف مڑ گیا۔ بیٹھک کا دروازہ گلی کی طرف بھی کھلتا تھا اور ایک چھوٹا دروازہ اندرونی صحن کی طرف جاتا تھا۔ سائمہ نے جلدی سے بیٹھک کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ بیٹھک میں دھول جمی ہوئی تھی اور ہوا بالکل بند تھی۔ میں نے اپنا بیگ ایک کونے میں رکھا اور لکڑی کے پرانے صوفے پر بیٹھ گیا۔ سائمہ نے میرے ہاتھ سے وہ گلاب کے پھول اور چاکلیٹ کا ڈبہ اس طرح بے دلی سے پکڑا جیسے وہ کوئی فالتو چیز ہو، اور انہیں میز پر رکھ کر وہ جلدی سے اندرونی صحن کی طرف چلی گئی، اور جاتے ہی اس نے بیٹھک کا وہ دروازہ جو اندر گھر کی طرف کھلتا تھا اسے تقریباً پورا بند کر دیا۔ بس ایک چھوٹی سی جھرری کھلی رہنے دی تاکہ اندر کا کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا، اور میرا دماغ بری طرح گھوم رہا تھا۔ 5 سال کی پردیس کی زندگی، تڑپ اور تنہائی کا یہ صلہ ملے گا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا میں گھر جاؤں گا تو سائمہ میرے لیے پانی لائے گی، مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرے گی، سوال جواب کرے گی، ہم بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ لیکن یہاں تو ماحول بالکل الٹ تھا۔ سائمہ کی وہ گھبراہٹ، اس کا پیلا پڑتا ہوا چہرہ اور مجھے بیٹھک میں مہمان بنا کر بٹھا دینا، یہ سب باتیں کسی بڑے طوفان کا اشارہ کر رہی تھی۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اندرونی گھر کے ایک کمرے سے کسی مرد کی دھیمی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ آواز بہت ہی دبی دبی اور سرگوشی نما تھی، لیکن اس خاموش گھر میں وہ بیٹھک کی جھرری سے ہوتی ہوئی میرے کانوں تک صاف پہنچ گئی۔ وہ آواز کسی عورت کی نہیں تھی، وہ یقیناً کسی جوان مرد کی آواز تھی جو سائمہ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ آواز سنتے ہی میرے پورے جسم میں جیسے بجلی کا ایک زوردار جھٹکا لگا۔ میرے سر سے لے کر پاؤں تک ایک سنسنی دوڑ گئی۔ میرا دل جو پہلے خوشی سے دھڑک رہا تھا اب غصے اور غیرت کی وجہ سے زور زور سے ہتھوڑے مارنے لگا۔ میرے ذہن میں بدترین خیال آنے لگے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، امی ابو اور میری بہنیں باہر گئے ہوئے ہیں اور سائمہ مجھے اندر جانے سے روک کر بیٹھک میں بٹھا چکی ہے۔ تو پھر اس بند کمرے میں وہ مرد کون ہے اور وہ سائمہ سے اس طرح چوری چھپے سرگوشیاں کیوں کر رہا ہے؟ کیا میری پیٹھ پیچھے ان 5 سالوں میں سائمہ نے مجھے دھوکہ دیا ہے؟ کیا اس نے میری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے؟ غصے کے مارے میرا خون کھولنے لگا اور میری آنکھیں بالکل لال ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے دبئی میں کی جانے والی میری 5 سال کی وہ ہڈی توڑ مزدوری، وہ تپتی دھوپ کے چھالے اور وہ راتوں کا رونا، سب کچھ بیکار تھا، کیونکہ جس عورت کے لیے میں نے اپنی جوانی پردیس میں رول دی وہ اپنے ہی گھر کے ایک بند کمرے میں کسی دوسرے مرد کے ساتھ موجود تھی۔ میرا ہاتھ خود بخود صوفے کے بازو پر جم گیا اور میں نے کھڑے ہونے کے لیے قدم بڑھائے۔ اب مجھے صاف احساس ہو چکا تھا کہ سائمہ کی اس گھبراہٹ کے پیچھے کوئی بہت بڑا اور بھیانک راز چھپا ہوا ہے، اور میرے اپنے ہی گھر کی 4 دیواری کے پیچھے کچھ بہت زیادہ غلط ہو رہا تھا جس نے میری پوری زندگی کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت بالکل تھم گیا ہے اور میرے ارد گرد کی ہوا زہریلی ہو چکی ہے۔ اندرونی کمرے سے آنے والی اس دھیمی مردانہ آواز نے میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پچھلے 5 سالوں میں نے دبئی کی اس تپتی ہوئی تندور جیسی دھوپ میں جو خون پسینہ بہایا تھا وہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے گھومنے لگا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں نے اسی دن کے لیے اپنی جوانی پردیس کے لیبر کیمپوں میں رول کر دی تھی؟ کیا میں نے اسی لیے اپنے پاؤں کے چھالوں اور جسم کے درد کو چھپا کر سائمہ کو ہر مہینے پیسے بھیجے تاکہ وہ میری غیر موجودگی میں میرے ہی گھر کے اندر کسی غیر مرد کو لا کر بٹھا دے؟ غصے اور غیرت کی ایک ایسی تیز لہر میرے اندر اٹھی کہ میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ انگلیاں اس قدر سخت ہو گئی کہ میرے ناخن میری اپنی ہی ہتھیلیوں میں چبھنے لگے۔ میں نے ایک نظر میز پر رکھے ان سرخ گلابوں کے گلدستے اور چاکلیٹ کے ڈبے پر ڈالی جو میں اتنی محبت سے سائمہ کے لیے خرید کر لایا تھا۔ اب وہ پھول مجھے کسی مقتل کی مٹی کی طرح لگ رہے تھے اور چاکلیٹ کا وہ ڈبہ مجھے اپنی ہی بے وقوفی کا سب سے بڑا ثبوت نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر بیٹھک کا وہ دروازہ جو اندرونی گھر کی طرف کھلتا تھا اسے ایک زوردار جھٹکے سے پورا کھول دیا۔ سائمہ جو صحن کے ایک کونے میں کھڑی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، دروازے کے اس دھماکے دار آواز پر بری طرح اچھل پڑی اور اس نے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میری سرخ اور غصے سے پھٹی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ اس کا رنگ جو پہلے ہی پیلا تھا اب بالکل سفید ہو چکا تھا، جیسے اس کے جسم سے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔
وہ بھاگتی ہوئی میرے سامنے آئی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سینے پر رکھ کر میرا راستہ روکنے کی حد درجے کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے اب پاگلوں کی طرح راستہ روکنے کی حد درجے کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے اب پاگلوں کی طرح آنسو بہہ رہے تھے اور وہ ہچکیاں لیتے ہوئے مجھ سے التجا کرنے لگی کہ خدا کے لیے میری بات سنیں، آپ اندر مت جائیں، آپ جیسا سوچ رہے ہیں ویسا بالکل کچھ نہیں ہے، آپ پلیز باہر بیٹھیں، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ لیکن اس وقت مجھ پر اندھا غصہ اور غیرت کا بھوت سوار تھا۔ مجھے سائمہ کی کوئی بات سنائی نہیں دے رہی تھی اور اس کا یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا خوف اور مجھے بار بار اندر جانے سے روکنا میرے شک کو یقین میں بدل رہا تھا۔ میں نے سائمہ کی اس التجا کو بالکل رد کر دیا اور اپنے مضبوط ہاتھوں سے اسے جھٹکے سے ایک طرف کر دیا۔ سائمہ دیوار سے جا ٹکرائی اور روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی، مگر میں پیچھے مڑے بغیر تیز اور وزنی قدموں سے اس بند کمرے کی طرف بڑھا جہاں سے وہ آواز آئی تھی۔ صحن سے کمرے تک کا وہ چند فٹ کا فاصلہ مجھے صدیوں جتنا طویل لگ رہا تھا۔ میرے دماغ میں بدترین خیالات کی ایک پوری جنگ چل رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اندر جا کر اس مرد کی جان لے لوں گا اور سائمہ کو بھی کبھی معاف نہیں سے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا۔ دروازہ ایک چینک کے ساتھ کھلا اور سامنے کا جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا اس نے ایک ہی سیکنڈ میں میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ میرے ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر ہی جمے رہ گئے اور میرے اندر کا وہ ابلتا ہوا غصہ اور بارود ایک سیکنڈ میں برف کی طرح ٹھنڈا ہو کر غائب ہو گیا۔ سامنے بیڈ پر کوئی غیر مرد نہیں تھا بلکہ سائمہ کا چھوٹا بھائی علی لیٹا ہوا تھا۔ علی جو 5 سال پہلے ایک ہنستا کھیلتا خوبصورت اور صحت مند نوجوان تھا، اب وہ بیڈ پر اس حال میں تھا کہ اس کا پورا جسم سوکھ کر صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس کے سر کے تمام بال جھڑ چکے تھے، اس کا چہرہ بالکل زرد اور آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں۔ اس کے بازو میں ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی جس سے دوا آہستہ آہستہ اس کے کمزور وجود میں اتر رہی تھی۔ بیڈ کے پاس ایک بزرگ ڈاکٹر کھڑے تھے جن کے ہاتھ میں ایک بڑا انجیکشن تھا اور وہ علی کو وہ دوا دینے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ مردانہ آواز سائمہ کے کسی یار کی نہیں تھی بلکہ اس بوڑھے ڈاکٹر کی تھی جو علی کو تسلی دیتے ہوئے دھیمی آواز میں کہہ رہے تھے کہ بس بیٹا تھوڑا سا حوصلہ رکھو، ابھی درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس منظر کو دیکھ کر بالکل سکتے میں آ گیا، میری ٹانگوں سے جیسے سچی جان نکل گئی ہو اور میں لڑکھڑا کر دروازے کی چوکھٹ کے ساتھ جا لگا۔ سائمہ جو پیچھے سے روتی ہوئی آ رہی تھی وہ جلدی جلدی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی اور علی کے بیڈ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا کمزور ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رونے لگی۔ علی نے بہت مشکل سے اپنی بھاری اور نیم آنکھیں کھولی اور دروازے پر کھڑے مجھے دیکھا۔ اس کے خشک اور پیاسے ہونٹوں پر ایک بہت ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے بہت دھیمی کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بھائی آپ واپس آ گئے۔ سائمہ سسکیاں لیتے ہوئے کھڑی ہوئی اور اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی اور لاچاری تھی جس نے میرے دل کو 1000 ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے یہ سب کچھ چھپایا کیونکہ میں بہت مجبور تھی۔ جب ہماری شادی ہو رہی تھی تو آپ کے تایا اور چچا نے میرے غریب خاندان کی وجہ سے یہ سخت شرط رکھی تھی کہ شادی کے بعد میرا اپنے مائکے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اور اگر میں نے ان سے کوئی رابطہ رکھا تو وہ اس شادی کو توڑ دیں گے اور آپ کے گھر والے مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ میں نے اپنے گھر والوں اور آپ کی محبت کی خاطر اس وقت وہ کڑوا گھونٹ پی لیا اور چپ ہو گئی، لیکن 2 سال پہلے اچانک علی کو بلڈ کینسر جیسی موذی اور جان لیوا بیماری نے گھیر لیا۔ امی اور ابو بوڑھے اور ان کے پاس علی کے مہنگے علاج کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ ہسپتال والے لاکھوں روپے مانگ رہے تھے اور میرا اکلوتا بھائی میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر موت کے منہ میں جا رہا تھا۔ میں اپنی ماں کا واحد سہارا اور اپنے بھائی کی زندگی کو اس طرح ختم ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے میں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ آپ دبئی سے جو پیسے ہر مہینے مجھے بھیجتے تھے تاکہ میں یہاں سسرال کا خرچہ چلاؤں اور سکھ کی زندگی گزاروں، میں نے ان پیسوں میں سے چوری چھپے 1 روپیہ بچانا شروع کیا۔ میں خود بھوکی پیاسی رہتی تھی، میں نے 5 سالوں میں اپنے لیے ایک نیا کپڑا تک نہیں خریدا اور ان پیسوں سے میں نے علی کو شہر کے اس بڑے ہسپتال میں داخل کروایا جہاں اس کا علاج چل رہا ہے۔ کل جب اس کی حالت زیادہ خراب ہوئی اور ہسپتال کا خرچہ ہماری پہنچ سے باہر ہو گیا تو میں اسے چوری چھپے اپنے اس گھر کے اس پچھلے کمرے میں لے آئی تاکہ یہاں رکھ کر اس کی دیکھ بھال کر سکوں، کیونکہ آپ کے گھر والے چند دن کے لیے گئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ان کے آنے سے پہلے میں یہاں علی کا علاج کروا لوں گی۔ ڈاکٹر صاحب روز یہاں آ کر اس کا معائنہ کرتے ہیں اور اسے دوائی دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کے گھر والے واپس آئیں گے میں علی کو واپس اپنے گھر چھوڑ آؤں گی۔ میرے بھائی کی وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔
سائمہ کی یہ باتیں میرے کانوں میں پگھلتے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھی اور مجھے اپنے آپ پر اس قدر شدید شرمندگی اور افسوس ہو رہا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے اس پاک دامن اور مخلص لڑکی پر شک کیا تھا جو اپنے بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اکیلی دنیا اور اتنی بڑی بیماری سے لڑ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے سے ایک بیمار کی زندگی کی شمع کو گل ہونے سے بچا رہی تھی، اور اس سے بھی بڑی حیرت اور افسوس کی بات یہ تھی کہ میرے خاندان والوں نے ایسی گھٹیا شرط رکھی تھی جس کا مجھے خود بھی علم نہیں تھا۔ نہ ہی میری بیوی نے مجھے کبھی یہ بات بتائی تھی کہ اس کے میکے جانے پر میرے گھر والوں نے پابندی لگائی تھی۔ میں آہستہ سا قدم بڑھاتا ہوا علی کے بیڈ کے قریب گیا اور میں نے اس کے سوکھے اور کمزور ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ میری آنکھوں سے اب پچھتاوے کے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ میں نے سائمہ کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہا کہ سائمہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا۔ میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں کہ میں نے اپنی اس معصوم بیوی کے بارے میں اتنا برا سوچا۔ تم نے مجھے غیر کیوں سمجھا؟ اگر تم مجھے ایک بار بتا دیتی تو کیا میں اپنے بھائی کے علاج کے لیے اپنی جان نہ دے دیتا؟ میں دبئی میں دن رات ایک کر دیتا، میں مزید مزدوری کر لیتا، لیکن میں تمہیں اس طرح اکیلے اس عذاب سے گزرنے نہ دیتا۔ نہ ہی تم نے مجھے کبھی یہ بات بتائی کہ میرے خاندان والوں نے تم پر اتنی کڑی شرطیں عائد کی تھی، اور غریب ہونا کوئی گناہ تو نہیں ہے، کوئی بھی کسی عائد کی تھی، اور غریب ہونا کوئی گناہ تو نہیں ہے، کوئی بھی کسی لڑکی کو اس کے ماں باپ سے ملنے سے نہیں روک سکتا۔ یہ تمہارا حق ہے اور کوئی بھی اس حق کو ختم نہیں کر سکتا۔ سائمہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بہت محبت سے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، میں آپ کو دبئی میں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ پہلے ہی وہاں ہمارے پورے خاندان کے لیے اتنی کڑی دھوپ میں 12 گھنٹے سخت مزدوری کر رہے تھے۔ اگر میں آپ کو یہ سب بتا دیتی تو آپ وہاں ذہنی طور پر ٹوٹ جاتے اور کام کرنے کے قابل نہ رہتے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اکیلی ہی یہ دکھ جھیل لوں گی، اور جب علی بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو میں آپ کو خود سب کچھ بتا دوں گی۔ سائمہ کی اس قربانی اور اس کی اس سوچ نے میری نظروں میں اس کا مقام اس قدر بلند کر دیا کہ مجھے لگا جیسے وہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ کوئی فرشتہ ہے جو میری زندگی میں آیا ہے۔ بوڑھے ڈاکٹر صاحب نے اپنی اینک درست کی اور میری طرف دیکھ کر بولے، بیٹا تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایسی نیچر کی بیوی ملی ہے۔ اگر سائمہ پچھلے 2 سالوں میں اس لڑکے کے ساتھ دن رات خدمت نہ کرتی اور اپنی جان مار کر اس کے علاج کے پیسے جمع نہ کرتی تو یہ لڑکا کب کا اس دنیا سے جا چکا ہوتا۔ اس نے واقعی ایک بہن ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کر میرا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ میں نے سائمہ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے یقین دلایا کہ اب تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ میرے تایا ہوں، چچا ہوں یا کوئی بھی ہو۔ اب میں واپس آ گیا ہوں اور اب علی کا علاج میں خود اپنی نگرانی میں کرواؤں گا۔ میں اپنی ساری جمع پونجی اس کے علاج پر لگا دوں گا، لیکن اپنے اس بھائی کو دوبارہ اسی طرح ہنستا کھیلتا دیکھوں گا جیسے وہ 5 سال پہلے تھا۔ علی نے میری بات سنی تو اس کی دھنسی ہوئی آنکھوں میں زندگی کی ایک نئی چمک آئی اور اس نے بہت پیار سے میرا ہاتھ دبایا، جیسے اسے اب یقین ہو گیا ہو کہ اس کی اکیلی بہن کو اب ایک بہت بڑا سہارا مل گیا ہے اور اب اسے موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن مجھے یہ سچائی معلوم ہوئی کہ شک انسان کی عقل کو اندھا کر دیتا ہے، اور انسان غصے میں آ کر اپنے ہی پیاروں کے خلاف نیا سفر شروع ہونے والا تھا جہاں صرف ایک دوسرے کے لیے سچا سکون باقی تھا۔ اب بھی کبھی میں ماضی میں جھانکتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ کون سے خاندان کے بڑے بزرگ ہوتے ہیں جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک لڑکی اپنے ماں باپ سے مل سکتی ہے یا نہیں، یا پھر وہ مہینے میں کتنی بار اپنے گھر جا سکتی ہے۔ کیا کسی بھی اولاد کو اس کے ماں باپ سے ملنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کیا آپ میں سے بھی کوئی شخص ایسا ہے جسے اپنے ہی والدین سے ملنے کے لیے